یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیل چکی تھی۔ لوگ کئی نسلوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید سے غافل ہونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے ان نیک لوگوں کی یادگاریں بنانا شروع کیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تاکہ ان کی نیکی کو یاد رکھا جا سکے اور لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے رہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں اس طرف مائل کیا کہ وہ ان مجسموں کی عزت اس حد تک کریں کہ انہیں پوجنا شروع کر دیں۔ یوں سب سے پہلا شرک زمین پر اسی طرح داخل ہوا۔ جب زمین پر شرک کا اندھیرا پھیلنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور رسول بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دیں اور انہیں دردناک عذاب سے خبردار کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ دن رات علی الاعلان اور چھپ کر ہر طریقے سے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، انہیں شرک سے روکا اور فرمایا: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قوم کے سرداروں، رئیسوں اور مالدار طبقے نے آپ کی دعوت کو سنجیدگی سے نہ لیا، بلکہ کہا کہ نوح علیہ السلام تو ہماری ہی طرح کا ایک عام انسان ہے اور اس کی باتیں گمراہی کے سوا کچھ نہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ کافر سرداروں نے کہا: ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی اللہ کسی کو نبی بناتا تو وہ فرشتہ ہوتا، کوئی آسمانی نشان ہوتا، اور نوح جیسے انسان کو رسول بنانا ان کی عقل سے باہر تھا۔ یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ اگر تم سچی ہو تو ہمارے اوپر وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت نرمی سے جواب دیا کہ میں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، عذاب دینا یا روکنا اللہ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ فرمایا: یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہ صرف چند سال بلکہ پورے 950 سال تک مسلسل دعوت دی، جیسا کہ قرآن میں ہے: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ پس وہ ان میں 950 سال رہا، مگر افسوس کہ اتنے طویل عرصے میں صرف چند لوگ ہی ایمان لائے اور باقی سب نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور آپ کو جھٹلایا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے: ما هذا إلا بشر
مثلكم يريد أن يتفضل عليكم۔ یہ تو ہماری ہی طرح کا انسان ہے، بس چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائی الا فرارا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر میری دعوت نے انہیں اور زیادہ دور کر دیا۔ بالآخر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے میرے رب، زمین پر ایک بھی کافر کو باقی نہ رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بنائیں جو اللہ کی نگرانی میں تیار کی جائے گی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹیں، کیلیں بنائیں، محنت اور اخلاص کے ساتھ کشتی کی تیاری میں مصروف ہو گئے، لیکن قوم کے سردار روزانہ گزرتے، مذاق اڑاتے اور طعنے دیتے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ من قومه سخروا منه، اور نوح کشتی بناتے تھے، جب بھی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم عذاب کا سامنا کرو گے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ پھر جب تنور سے پانی ابلنے لگا جیسا کہ نوح علیہ السلام کو پہلے سے بتایا گیا تھا، تو انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنے اہل ایمان ساتھیوں اور جانوروں میں سے نر اور مادہ جوڑے کشتی میں سوار کریں۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنان۔ ان میں سے کنان ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بہت کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ جائے گا جو اسے بچا لے گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر رحم کیا جائے، اور کنان بھی پانی میں ڈوب گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، زوردار بارش برسنے لگی، زمین کے چشمے ابلنے لگے، پانی ہر طرف سے آیا اور ہر چیز کو غرق کر دیا، جیسا کہ فرمایا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار بارش کے ساتھ، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، اور دونوں پانی آپس میں مل گئے ایک کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا۔ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، ہر کافر ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی کم کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا۔ کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان بچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا اور شکر ادا کیا، جیسا کہ آپ کی دعا ہے۔
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ اے رب مجھے، میرے والدین کو، میرے گھر میں آنے والے ہر مومن کو اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ قرار دیا۔ انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ ان کے 3 بیٹوں کی نسل سے پوری انسانیت پھیلی، اس لیے آپ کو ثانی آدم یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن گئی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا اور فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔